السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت کی آواز اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سیرت طیبہ کا جو سلسلہ پہنچا تھا، بات یہاں تک آئی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں احرام باندھ کر آپ عمرے کی نیت سے تشریف لائے۔ تقریباً 1500 صحابہ، 1400 صحابہ کرام کی جو جماعت تھی لے کر، مگر عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، آپ کو یہاں سے صلح کر کے واپس ہونا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے سورہ فتح نازل فرمائی
اور آگے کی فتوحات کی بشارت اور خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس میں ایک راز اور ایک نکتہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس جگہ پر جو بیعت لی گئی تھی، جو شہادت کے اوپر حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت فرمائی تھی، اس کے برخلاف لڑائی اور قتال سے ہٹا کر الگ جو فیصلہ لینے کے لیے کہا گیا، اس کے اندر ایک راز اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ وہ یہ جو پہلے سے 2-3 جمعہ سے میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام جو اس وقت میں بڑے جوش میں بھرے ہوئے تھے، جذبات میں تھے، چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح مکے کے اندر داخل ہوں اور عمرہ ادا کریں، اسی غرض سے آئے ہیں، چاہے اس کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے، حضرات صحابہ اس کے لیے بھی تیار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، کہ وہی تمہارا رب ہے، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے ہاتھوں کو ان لوگوں سے روک دیا اور ان کے ہاتھوں کو تمہارے سے روک دیا، یعنی ایک دوسرے سے لڑائی اور قتال ہونے سے ایک دوسرے کے ہاتھ ہم نے روک دیے، صلح کا درمیان میں مسئلہ آ گیا اور قتال کی نوبت نہ آ سکی۔ کفّ ایدیہم عنکم و ایدیکم عنہم، تمہارے ہاتھ ان سے، ان کے ہاتھ تم سے روکنے والے اللہ ہیں، ورنہ تو حالات پورے ایسے بن گئے تھے، ماحول گرم در گرم ہوتا جا رہا تھا، پتہ نہیں کب لڑائی چھڑ جائے، کون سی شرط پر، کون سی بات پر، جو تفصیل سے اس سے پہلے گزری کہ ایک ایک بات، ایک ایک شرط ایسی تھی کفار کی طرف سے کہ حضرات صحابہ ایک ایک بات پر بھڑک اٹھتے تھے کہ یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی شرط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت جلد وہ جو آگ لگنے والی تھی اس کو ہم نے بجھایا، ہم نے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں تمہارے اعمال کو، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ دیکھ رہے ہیں، سب حالات اللہ جانتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہی وہ کافر لوگ ہیں، صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، جن کفار اور جن دشمنوں نے تمہیں اور تمہارے ان قربانیوں کے جانوروں کو حرم میں جانے سے روک ڈالا، انہی لوگوں نے منع کیا، جانے کی اجازت نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ موقع تھا مکہ فتح کرنے کا، حضرات صحابہ کے جوش اور جذبے کی وجہ سے اگر بات آگے چل پڑتی تو مکہ مکرمہ ابھی فتح ہو جاتا، حضرات صحابہ عمرہ بھی کر لیتے اور تمام مسائل حل ہو جاتے، لیکن فتح مکہ کو ڈیلے کیا گیا، تاخیر کر دیا گیا کہ ابھی نہیں، تھوڑا بعد میں ہوگا مکہ فتح۔ ابھی کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ابھی کچھ ایسے لوگ باقی ہیں جن کو ضعفاء مؤمنین کہا جاتا تھا۔ اللہ نے خود فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جو مستضعفون ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ ان کے بارے میں فرمایا مستضعفین، بہت کمزور، جو کسی طریقے سے اپنے آقاؤں سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب اور قبیلوں سے چھوٹ کر نکل نہیں پا رہے تھے، یا تو ان کی ہمتیں نہیں ہو رہی تھیں، اگر کسی کی ہمت ہو جاتی تو راستہ نہیں بن پا رہا تھا، آنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، ہجرت نہیں کر سکتے تھے، چھوٹ کر نکل نہیں سکتے تھے، جیسے اور صحابہ ہجرت کر کے ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک کے پیچھے ایک، مرد اور عورتیں سب نکل کر مدینے میں جمع ہو گئے تھے، اور اب بھی ہجرت کا سلسلہ باقی تھا، آنے والے آ رہے تھے،
مگر کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی پھنس گئے تھے جو چاہ کر بھی وہاں سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، ایسے ایمان والے مرد اور ایسی ایمان والی عورتیں وہاں ہیں جن کو تم نہیں جانتے کہ وہ کون کون ہیں جو ایمان والے ہیں۔ بہت سارے خفیہ پوشیدہ طور پر اپنا ایمان چھپا کر رکھے ہیں، ایمان والے ہیں ظاہر نہیں کر پا رہے، لوگ ان کو اپنے جیسا سمجھ کر ان کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ایمان والے بندے ہیں، تم ان کو نہیں جانتے۔ لم تعلموہم ان تطؤوہم، اللہ فرماتے ہیں اگر جنگ چھڑ جاتی، غزوہ ہو جاتا، فتح مکہ کا اگر نمبر ابھی آ جاتا تو تم قتال کرتے ہوئے اندر داخل ہوتے، لڑائی چھڑ جاتی اور تمہارے ہاتھوں جہاں یہ کفار اور مشرکین دشمنان اسلام جہاں قتل ہوتے، جہاں یہ لوگ مارے جاتے، ساتھ میں انجانے میں، نادانی میں، تمہاری ناعلمی کی وجہ سے تمہارے اپنے ایمان والے بھی تمہارے ہاتھ سے مارے جاتے۔ تم سمجھتے کہ یہ بھی یہیں کے رہنے والے ہیں، انہی کے ساتھ میں ہیں، تو تم انجانے میں ہی کیوں نہ ہو ان کو مار ڈالتے، اگرچہ کہ اس کا گناہ تو نہیں ہوگا کیونکہ قتل خطا ہے، وہ انجانے میں ہے، گناہ تو نہیں ہوگا، جہنم تو نہیں ہوگی، لیکن اس کا بھی افسوس اور پچھتاوا بعد میں فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، نادانی کی وجہ سے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے، آخر کار جب جنگ ختم ہو جاتی، لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بتانے لگتے، تب تمہیں پتا چلتا کہ ان میں سے یہ لوگ بھی ایمان والے تھے جو تمہارے ہاتھوں سے اگر مارے جاتے تو پھر اس کا بھی پچھتاوا، اس کا بھی افسوس تمہیں کاٹے جاتا، تمہارے دلوں کو کھائے جاتا کہ ہم نے اپنوں کو مار ڈالا، ہم نے اپنے ایمان والوں کو نادانی میں ہی کیوں نہ ہو اپنے ہاتھ سے ایسے ایسے لوگ قتل ہو گئے۔ اس کا افسوس، اس کا پچھتاوا تم لوگوں کو اس فتح سے زیادہ افسوس تم پر طاری ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی کے لیے ہم نے تھوڑا تاخیر کر دیا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں کو ایسے وقت میں روکا من بعد ان اظفرکم علیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں پر تمہیں کامیابی دے دی تھی، حدیبیہ میں تم کامیاب ہو گئے تھے، تم غالب آ گئے تھے، اظفرکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مظفر کر دیا، تمہیں منصور کر دیا، کامیاب تھے تم، تمہاری کامیابی کے باوجود قتال سے اللہ نے روک دیا۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ صلح حدیبیہ میں جو بار بار میں بتاتا آ رہا تھا کہ دب کر صلح کی گئی، دب کر صلح کی گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے جوش میں، غصے میں بھر رہے تھے کہ اتنا کیوں دب رہے ہیں، شکوک پیدا ہونے لگ گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اظفرکم، ارے وہاں تم دبے نہیں تھے، وہاں تم کامیاب تھے، وہاں تم مغلوب نہیں، تم غالب تھے، مغلوب تو وہ تھے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے پن ٹو پن بتلایا، پوائنٹ کے ساتھ میں نے نوٹ کرایا کہ ان لوگوں کا صلح کی طرف ہاتھ بڑھانا ان کی شکست تھی، ان کا اپنوں کے بارے میں فکر کرنا کہ ہمارا کوئی آ جائے تو لوٹا دینا، تمہارے آئے تو نہیں لوٹائیں گے، یہ ان کی شکست تھی، یہ ان کی ہار تھی، اور 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان کرنا اور اس کا پیغام دینا یہ ان کی ہار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے گئے، صحابہ سمجھ رہے ہم دب رہے ہیں، اللہ نے فرمایا تم دب نہیں رہے تھے، اظفرکم، اللہ نے تمہیں کامیاب رکھا ہے۔ اس کے باوجود مکہ فتح ہونے کا موقع ابھی نہیں لایا، قتال نہیں ہوا، کیونکہ وہاں کچھ ایمان والے بندے ابھی اندر ہیں، ان کو نکال لینا اور ان میں سے اللہ تعالیٰ جنہیں چاہیں ہدایت میں داخل کر دینا، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، ان میں سے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ چاہے اپنی رحمت میں، اور جو کفار و مشرکین جو قتل و قتال پر اس وقت میں آمادہ تھے، وہی حضرت سہیل، وہی عروہ ابن مسعود الثقفی،
جو بات چیت کرنے کے لیے بار بار آ رہے تھے، قریش کی طرف سے ایلچی بن کر پیغام لے کر آنے والے تھے، اور صلح نامہ لکھوانے والے سہیل، یہ وہ حضرات تھے جو اس وقت میں تو کفر پر تھے، مگر چند دنوں کے بعد ایسا پانسا پلٹا کہ یہی سہیل ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ وہ عروہ ابن مسعود الثقفی جنہوں نے صحابہ کے بارے میں طعن کیا تھا، ان کے بارے میں عیب لگایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن لوگوں کے بھروسے پر آئے؟ میں دیکھ رہا ہوں یہ بھانت بھانت کے لوگ اگر موقع پڑا تو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو یہ کہنے والے عروہ آخر کار رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی بننا پڑا، اور وہ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بار بار روک رہے تھے، فوج لے کر باہر آئے ہوئے تھے، رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ صفوان ابن امیہ، اکرمہ ابن ابی جہل، ابو سفیان ابن امیہ اور ہندا اور وہ وحشی ابن حرب اور وہ نامی گرامی کفار و مشرکین دشمنان اسلام جو ہر قدم پر ہر موڑ پر لڑانے کے لیے تیار رہتے تھے، اس صلح کے بعد اللہ نے فرمایا لیدخل اللہ فی رحمتہ، ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں من یشاء، جس کو چاہے داخل کرنا اللہ چاہتے ہیں۔ اگر ابھی جنگ ہو جاتی تو یہ سب فی ناری جہنم خالدون بن جاتے، قتال ہوتا اور لڑ کر مرتے، تو جیسے ابو جہل و ابو لہب کا حال بنا، ولید بن مغیرہ کا حال بنا، عتبہ اور شیبہ اور ربیعہ کا جو حال بنا، یہ حال ان کا بھی ہو سکتا تھا، مگر ہم نے مہلت دی، ہم نے قتال سے منع کیا، روک لگا دیا، تاکہ ان میں سے بھی بہت سارے جنت میں داخل ہوں اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مجدہ اور خوشخبری ان کو بھی مل جائے۔ تو یہ حکمت تھی، یہ راز تھا کہ اپنے ایمان والے جو اندر تھے ان کی حفاظت، اور بہت سارے ان دشمنوں میں سے بھی اپنوں میں شامل ہونے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے روک دیا۔ یہ قتال کے نہ ہونے کی ایک وجہ جو حضرات صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں سمجھایا کہ یہ وجہ تھی۔ سورہ فتح جیسے جیسے نازل ہوتی گئی، حضرات صحابہ اکرام سنتے گئے، پڑھتے گئے، تو اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ایک ایک اداؤں پر صحابہ کی عقیدت، محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ جو میں نے کہا تھا کہ اطاعت، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا پہلا مرحلہ پہلے میں نے بتلایا تھا کہ اپنے جسم کو حکم پر لگا دینا، اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ اور اللہ کے نبی جو کرنے کے لیے کہیں وہ کر دینا، جو کرنے سے منع کریں اس سے رک جانا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو دے دیں ہمارے رسول اسے لے لو، اور جس سے منع کریں رک جاؤ۔ جیسے احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے جوش سے بھاگی بھاگی دوڑی دوڑی آ رہی ہیں کہ دشمنوں نے میرے بھائی حمزہ کو مار ڈالا، شہید کر ڈالا، دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ منع کرو، ان کو روکو۔ گئے اور جا کر آڑے یوں کھڑے ہو گئے کہ آپ کو آگے نہیں جانا، تو والدہ بڑی تندرست صحت مند حضرت حمزہ کی بہن ایک دھکا مارا کہ پرے ہٹ، تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا، آج میں اپنے بھائی کو دیکھ کر رہوں گی۔ آگے بڑھنے لگی تو پیچھے سے بیٹے نے کہا امی جان نبی نے منع کیا ہے، اتنا سننا تھا، جو قدم اٹھا تھا وہی روک لیا۔ یہ ہے اطاعت، اپنے جسم کو جو حکم آئے، جو منع آئے حکم پر لگا دینا، منع پر رک جانا، یہ اطاعت کا پہلا مرحلہ۔ اطاعت کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کو بھی منا دینا، اپنے دل کو بھی منوانا کہ ہاں اس اطاعت میں ہی میری نجات ہے۔ دل نہ چاہے پھر بھی لگا دینا، یہ اطاعت کا پہلا مرحلہ۔ دل کو بھی منا لینا، جسم جو عمل کر رہا ہے دل میں بھی اس عمل پر راضی ہو، خوشی ہو کہ پسند تو کام اچھا تو نہیں لگ رہا، مگر اپنے آپ کو ایسا تیار کرنا
کہ اگرچہ کہ ظاہر میں اچھا نہیں لگ رہا، حقیقت میں یہ اچھا ہی ہوگا، اپنے دل کے اندر اطمینان قلب جسے کہتے ہیں، تو اس اطمینان قلب کے ساتھ اطاعت میں لگنا، یہ اطاعت کا اس سے بھی بڑا درجہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا درجہ اطاعت کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے وہ یہ کہ جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، جو بات ہمیں پسند نہیں آئی، پھر بھی اپنے جسم کو لگا دیا، دل کو بھی مطمئن کر ڈالا، ساتھ ساتھ جو حکم دے رہا ہے اس حکم دینے والے حاکم کی عقیدت، اس کی محبت میں اضافہ ہو اس حکم پر کہ اچھا ایسا حکم دیا مجھے، میرے اللہ نے یہ فرمایا، جبکہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آج ہم یہاں دبیں گے، صلح کریں گے، ہر شرط ان کی مان لیں گے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیوں مان لیں، کیوں اتنا دب رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مان لیا، صحابہ خاموش ہو گئے، جسموں کو لگا دیا، آپ نے فرمایا احرام کھول دو، اپنا حلق کروا لو، قربانیاں یہی کر دو، تھوڑی دیر کے لیے تو شش و پنج میں رہیں۔ جب آپ نے فرمایا تو انہوں نے بھی احرام کھول ڈالا، حلق کروا دیا، قربانیاں کر ڈالی، اپنے آپ کو لگایا اطاعت پر، بڑا ناپسندیدگی کے باوجود۔ لیکن جب اطاعت کا یہ مرحلہ آیا تو بعد میں سمجھ گئے کہ ہاں دلوں کو بھی اس پر مطمئن کر لیا، اور جب سورہ فتح نازل ہوئی تو بعد میں سمجھ میں آیا اچھا اس حکم کے اندر یہ راز ہیں، یہ حکمتیں ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت، احترام میں اضافہ ہی اضافہ کہ اچھا ایسے ایسے احکامات ہم کو دیے گئے اور ہم نے ان احکامات کو مان لیا۔ تو بعد میں حضرات صحابہ کہنے لگے کہ تم سمجھتے ہو فتح مکہ تو 8 ہجری میں بعد میں ہوئی، ہم کہتے ہیں فتح مکہ تو 6 ہجری میں حدیبیہ میں ہو گیا تھا، تم تو فتح مکہ اسے سمجھتے ہو اور اصل میں ہم فتح مکہ صلح کو سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس کے اندر ایک راز تھا، ایک حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، ورنہ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ حکم جو دیتے ہیں اس حکم کی حکمت بیان نہیں کرتے کہ ہم یہ حکم دے رہے ہیں، اس میں کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہے، کیوں کا جواب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا الا ماشاء اللہ، کبھی کبھی جیسے یہاں پر فرما دیا کہ ہم نے یہاں قتال نہیں کرایا، کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے، صرف یہ ایک ہی وجہ نہیں، ایسے سب وہ وجوہات، سب وہ حکمتیں ہو سکتی ہیں جہاں تک ہماری عقلوں کی رسائی اور پہنچ نہیں ہو سکتی، اس لیے ہر حکم کی حکمت بیان بھی نہیں کی جاتی اور ہمیں حکم کی حکمت جاننا ضروری بھی نہیں۔ جیسے بہت سارے سوالات لوگ لے کر آتے ہیں کہ وہ سری نمازیں، جہری نمازیں، فجر مغرب عشاء میں قرات زور سے کیوں اور ظہر اور عصر میں آہستہ کیوں؟ تو ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نے ایسے فرمایا، نبی نے ایسے ہی پڑھا۔ تو پوچھتے ہیں نبی نے ایسے کیوں پڑھا؟ تو اللہ نے حکم دیا۔ تو پوچھتے ہیں اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا؟ بس رک جاؤ، کیا تم اللہ کا ہر حکم کی حکمت جانتے ہو کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ اللہ نے زمین کیوں بنائی، آسمان کیوں بنائی، تمہیں پتا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور ہمیں ہی کیوں بنایا، اور بنایا تو مجھے اور آپ کو ہی مرد کیوں بنایا پتا ہے؟ بیوی کی جگہ ہم کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ بیوی ہمارا شوہر کیوں نہیں بن سکتی تھی؟ وہ اللہ نے بنایا، کیوں بنایا پتا نہیں۔ بہت ساری لاکھوں باتیں ایسی ہیں، کروڑوں باتیں ایسی ہیں جس کا حکمت ہم نہیں جانتے، بس یہی کہتے اللہ کی مرضی، اس نے جو بنانا چاہا، جیسا بنانا چاہا، جس کو بنانا چاہا، جب بنانا چاہا، ایسے ہی جو حکم اس نے دیا اور جتنا دینا چاہا، جب دینا چاہا، اس کی مرضی۔ ہاں، حکمتیں کبھی کبھار معلوم ہو جائیں فبیہا و نعمت، ماشاءاللہ بہت اچھی بات، کچھ معلوم ہو گیا، اور اگر معلوم نہ ہو تو کوئی افسوس کی بات نہیں، کیونکہ ہم حکم کے مکلف ہیں، حکمت کے مکلف نہیں۔ صحابہ نے بھی وقتاً فوقتاً حکمتیں معلوم کرنا چاہا۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ چاند جو کبھی چھوٹا بڑا ہوتا ہے، چاند تو ایک ہی ہے نا،
تو یہ جو روٹی کی طرح گول 14ویں رات میں جو نظر آتا ہے، پہلی تاریخ میں ایک دم بال کی طرح باریک، پھر دھیرے دھیرے بڑا 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 جو ہوتا جاتا ہے، یہ اس میں کیا راز ہے؟ وہ ایک چاند اتنا باریک کیسے نظر آتا ہے، اور وہ تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے بڑھتا کیسے، پھر گھٹتا کیسے؟ وہ اتنے بڑے چاند پر کون سی چیز آڑے آ جاتی ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یسألونک عن الاہلہ، صحابہ وہ ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا کہ تم جان کر کیا کرو گے، وہ تمہاری ضرورت کی چیز نہیں۔ اچھا، اس چھوٹے بڑے کرنے میں تمہارے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند کے چھوٹا بڑا ہونے میں تمہارے حساب، تمہارے دن، ہفتے، مہینوں کا حساب ہوتا ہے، اور انہی مہینوں کے اندر تمہارا حج کا موسم کون سا، روزے کا مہینہ کون سا، ان مہینوں کا پتہ اس چاند ہی سے متعلق ہے۔ اسے دیکھ کر تم ہمارے احکامات کا پتہ لگاؤ۔ حکمت جاننے کی ضرورت نہیں، اللہ نے بتایا بھی نہیں، ضرورت کیا ہے؟ تمہیں تو حکم جاننا چاہیے، کیونکہ یہاں حکم کا مسئلہ ہے، احکامات پر عمل کرو بیڑا پار ہو جائے گا۔ حکمتیں لاکھ جان لو، حکم پر عمل نہ کرو تو پھنس جاؤ گے۔ فائدہ کیا ایسی حکمتوں کے جاننے کا کہ حکمتوں کے جاننے کے باوجود حکم پر عمل نہ ہو، اور حکم پر عمل ہوتا رہے، حکمت چاہے جانے یا نہ جانے کوئی مسئلہ نہیں۔ کبھی پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ ہم نے تمہیں نمازیں 5 ہی کیوں دی تھیں؟ ہم نے 5 دیا تھا، پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ سوال تو اس کا ہوگا۔ 5 ہی ہم نے کیوں دی تھی جانتے ہو؟ سوال نہیں ہوگا۔ اس میں سے یہی وقت ہم نے کیوں بیان کیا تھا کہ فجر کا یہی وقت ہے، ظہر کا یہی وقت ہم نے کیوں رکھا تھا جانتے ہو؟ سوال نہیں ہوگا۔ تم نے فجر پڑھی کہ نہیں، ظہر پڑھی کہ نہیں، عصر مغرب عشاء یہ پڑھی کہ نہیں، یہ سوال ہوگا۔ اچھا، رکعتیں 2 ہی کیوں تھیں، 3 ہی کیوں تھیں، 4 ہی کیوں تھیں؟ سوال یہ نہیں ہوگا۔ تم نے جتنی تھیں اتنی پڑھی یا نہیں پڑھی، سوال تو یہ ہے۔ تو بندہ اس کا راز جان کر کیا کرے؟ ہاں، جو علم کا طالب ہوگا، علم کا پیاسا ہوگا، وہ اس لائن میں لگے۔ اللہ تعالیٰ احکامات پر عمل کرنے کے بعد جو حدیث میں آتا ہے، جو علم بندہ جانتا ہے اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہ علم عطا فرماتے ہیں جو وہ نہیں جانتا۔ تو وہ چیزیں ہیں، احکامات پر بندہ لگے، حکمتیں اور اس کے راز اور اس کے وجوہات اللہ تعالیٰ اس کے علل وغیرہ اپنی طرف سے دے دیں گے جس بندے کو دینا ہے۔ تو بہرحال بات مجھے اور 2-3 عنوانات پر بات کرنا ہے۔ ایک تو یہی تھا کہ اس کے اندر ایک راز، آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ اگلا جمعہ لیں گے کہ اس صلح حدیبیہ کے بعد کے جو حالات پیش آئے وہ کیا تھے۔ فی الحال اس صلح حدیبیہ اور جگہ جو حدیبیہ ہے اس سے متعلق ایک مسئلہ اور مجھے بتانا تھا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ تو اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، بیعت شجرہ کہتے ہیں، بیعت حدیبیہ کہتے ہیں، بیعت شہادت کہتے ہیں، مختلف نام، کیونکہ شہادت کی بیعت تھی اور صلح حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ کی بیعت تھی، درخت کے نیچے ہوئی تھی اس لیے درخت کی بیعت تھی، اور اللہ کے راضی ہونے کا فرمان آیا اس بیعت پر، اس لیے اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ تو وہ جو درخت اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا وہ کون سا درخت تھا جس کے نیچے یہ بیعت لی گئی اور وہاں آنے والے صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا؟ اس درخت کا کوئی نام و نشان اب تو ہے ہی نہیں، بلکہ صحابہ کے زمانے میں ہی اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مٹا تو نہیں بلکہ مٹا دیا گیا۔ مٹانے والے تھے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے حکم دے کر اس درخت کو کٹوایا، بلکہ اسی ایک درخت کو نہیں، وہاں جتنے آس پاس کے درخت تھے تمام درختوں کو کٹوا کر آگ لگوا دی۔
کیوں؟ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بیعت کے بعد ہم لوگ مدینہ واپس آ گئے، اس کے بعد جو فتح مکہ ہونا تھا، جو واقعات ہوئے، ہم نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کا سفر کیا حج کے لیے، عمرے کے لیے، صحابہ تو آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے تو راستے میں ہم نے کچھ لوگوں کو ایسے ہی میدان میں، وہ جو حدیبیہ کا مقام تھا، اس حدیبیہ کے مقام پر کچھ درختوں کے نیچے، خاص کر ایک درخت کے پاس بہت سارے لوگوں کا ہجوم تھا اور لوگ وہاں نمازیں پڑھ رہے تھے، اہتمام کے ساتھ عبادت ہو رہی تھی۔ تو صحابہ کرام نے جن جن لوگوں نے دیکھا، انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہاں کون سی مسجد ہے؟ یہاں جیسے لوگ بناتے رہتے تھے، اب یہاں کسی نے مسجد بنوا دی، تو لوگوں نے کہا نہیں یہاں مسجد تو کچھ نہیں، تو کہا پھر یہ نماز کون سی ہو رہی ہے؟ کہا لوگوں کو پتا چلا ہے کہ وہ جو درخت تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جہاں آپ صحابہ نے بیعت کی تھی، اس درخت کی برکت حاصل کرنے کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں تبرکن لوگ نفل پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو حضرات صحابہ نے افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا ہم خود نہیں جانتے کہ وہ درخت کون سا ہے، کہاں ہوا تھا، ہم کہاں، کیونکہ بہت سارے درخت آس پاس میں موجود تھے، کوئی ہم نے نشان تو نہیں لگایا تھا، بس وہ ایک درخت تھا اسی میدان میں، اور وہ کون سا ہے خود ہمیں نہیں پتا، ان لوگوں کو کس نے بتا دیا؟ جب یہ سلسلہ لوگوں کا چلتا رہا، لوگ جیسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جاتے ہیں، آج بھی چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی واٹس ایپ کے اندر کہ بہت بڑا درخت ہے جس کی ڈالیاں ٹہنیاں، اور اس میں ایک صاحب بتلا رہے ہیں کہ یہ وہ درخت ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے تو آپ کو جس درخت کے نیچے بٹھلایا گیا تھا یہی وہ درخت ہے، اب اس کو بتلایا جا رہا ہے بڑے اہتمام سے۔ اب لوگ وہاں جانا شروع کرتے ہیں، جب وہاں جائیں گے تو لوگ عقیدت میں، جو ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، عقیدت اور محبت کے اظہار کا بھی، رنج اور غم کے منانے کا بھی ایک اصول، ایک طریقہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس کے آگے اپنی طرف سے ایک قدم نہ بڑھانے کی ضرورت ہے نہ گھٹانے کی ضرورت ہے۔ اب ایسی جگہوں پر اگر جائیں تو وہاں جاتے ہی لوگ خاموش نہیں بیٹھتے، سب سے پہلے ہاتھ لگانا۔ اب ہاتھ لگایا تو وہیں سے شروع، ایک بندے نے ہاتھ لگایا، ایک اپنا ماتھا لگائے گا، ایک اپنی آنکھیں لگائے گا، ایک ہونٹ لگائے گا، چومے گا، ایک چمٹ جائے گا، اس سے معانقہ کرے گا، مصافحہ کرے گا، خیر خیریت پوچھے گا۔ اب ہوتے ہوتے لوگ اس کے سامنے جھکنے لگیں گے، کوئی ڈالیاں توڑے گا، کوئی پتے توڑے گا، عجیب عجیب عقیدے گھڑیں گے کہ اس پتے کو جو کھا لے گا اگر بچے نہیں تو بچے ہو جائیں گے، اگر ہیں تو مر جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ گھڑتے ہیں، اوٹ پٹانگ لوگ مسئلے گھڑتے ہیں۔ حرم کے اندر بھی بہت سارے لوگ کہ وہاں جو کبوتر ہیں وہاں کے کبوتروں کو تم اناج ڈالو، گیہوں کھلاؤ، تمہیں بچے پیدا ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، بہت سارے لوگوں کو ہم نے کرتے دیکھا۔ ہاں کبوتروں کو دانہ ڈالو، کھلاؤ، ایک اللہ کی مخلوق ہے، وہاں حرم کی رہنے والی ایک پاکیزہ مخلوق ہے، اس کی خدمت کے ارادے سے کرو۔ ہو سکتا کسی کرنے والے بندے نے بہترین انداز میں، جیسے مساکین کو، غریبوں کو یہ جو قربانی کے جانوروں کا گوشت دیا جاتا ہے، اب یہ پرندے بیچارے ان کو دانے کی ضرورت ہے، کسی نے اناج پھینکا ہوگا، دانے ڈالا ہوگا، اب اسی کی دیکھا دیکھی لوگ اناج لے جاتے ہیں، دانے ڈالتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور بہت سارے سووں کی، ہزاروں کی تعداد میں وہ کبوتروں کی مخلوق آتی ہے اور چر رہی ہوتی ہے۔ وہاں ہم نے یہ بھی نوٹ کیا، کچھ لوگ ڈال کے کھلاتے ہیں، کچھ لوگ وہاں ڈالے ہوئی دانے اٹھا کر لاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا وہاں سے وہ کبوتروں کا کھانا چرا لیتے ہیں، پوٹلیاں بنا بنا کے لاتے ہیں۔ کسی سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا یہ وہ گیہوں ہے، اگر اس کو پیس کر عورتوں کو کھلایا جائے جو بانجھ ہیں، جن کو بچے نہیں ہوتے، بچے ہو جائیں گے۔ یہ کون سی حدیث ہے، کون سی کتاب ہے، اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لوگ گھڑ لیتے ہیں اسے، بدعات انہی کو کہا جاتا ہے، رسومات، طرح طرح کے عقیدے، من گھڑت باتیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر آپ لوگوں سے معلوم کریں تو اوٹ پٹانگ طرح طرح کے لوگ مسائل بتائیں گے آپ کو۔
تو سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک، جو کہ بہت لمبا زمانہ کچھ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا جو بھی زمانہ ہے، بس 10-12 سال کا تقریباً کا زمانہ، اتنے زمانے کے اندر وہاں بدعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ نے بتلایا اور انہوں نے بھی خود دیکھا، تو وہاں کے تمام درختوں کو کٹوا دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری، چلو جھاڑ ہی نہیں۔ اب وہ بیعت شجرہ وہ کون سا درخت تھا، ڈھونڈو وہاں کوئی درخت آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ اب تو نہیں چلے، اسی زمانے میں اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ رہتا تو اچھا تھا، نہیں، وہ بہتر جانتے۔ ہم سے زیادہ دین جاننے والے خیر القرون ہیں، ہم سے زیادہ دین کی حفاظت کرنے والے وہ ہیں۔ ان کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والا اپنے دین کی خیر منائے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ دین کا درد رکھنے والے، ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والے، ان سے زیادہ دین کو بچانے والے آپ ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچے تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی ایک درخت کا نام آتا ہے جہاں پر مدرسہ سب سے پہلے شروع کیا گیا تھا۔ ایک انار کا درخت تھا جس کے اندر ملا محمود رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند اور ان کے ساتھ کچھ طلباء کو پڑھانا شروع کیا تھا۔ چھتا مسجد، اس کے احاطے میں صحن کے اندر دیوار کے قریب وہ انار کا درخت تھا، کتابوں میں ہے۔ ہم بھی جب گئے 2002 کے اندر تو ہم نے اس کو دیکھا، بہت پھل پھول والا تھا، ہرا بھرا تھا۔ ہم نے بھی گیا، دیکھا، اس کا دیدار کیا۔ اس کا ایک ہسٹری ہے کہ یہاں سے یہ مدرسہ شروع ہوا، بعد میں کئی ایکڑ زمین پر عمارتیں بن گئیں، بہت پھیل گیا مدرسہ دوسری طرف۔ لیکن یہ مسجد بھی اسی مدرسے سے متعلق مگر ایک کونے میں ہے۔ اب یہاں جو طلباء آتے ہیں، جو بچے نئے نئے آتے ہیں اور جو مہمان وزٹ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں بتاتے ہیں تو دیکھ کر سن کر جاتے جاتے چپ کے ہاتھ ڈال کے کوئی ڈالی توڑ لیتا ہے، اپنی بیگ میں ٹھوس لیتا ہے، چپ کے عورتوں کو، مردوں کو، نوجوانوں کو، مدرسے کے طلباء کو بھی ہم نے دیکھا۔ وہ بہت برکت والا درخت، یہاں بہت بڑے اللہ والے بیٹھے تھے، تو ٹہنی توڑ لی۔ اب اس کو یا تو مسواک بنا لیا یا یادداشت کے طور پر اپنے کپڑوں میں رکھ لیا، اپنے سامان میں رکھ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس سے استعمال کرتے ہوں گے یا کیا عقیدہ اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہوں گے۔ ہمارے ہی زمانے کے اندر 2003 یا 2004 کا سال تھا جس کے اندر حضرات مفتیان کرام نے اس پر بھی غور و فکر کیا اور اس کے بعد اس درخت کو بھی جڑ سے کٹوا دیا، کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے اس درخت کو کٹوانے کی، اس درخت کو بھی ہم اسی پر عمل کرتے ہوئے کٹوا دیں گے، کیونکہ یہاں سے لوگوں کے اندر بدعات کا جنم ہو رہا ہے۔ اب وہ نشان آپ کو نہیں ملے گا، بس وہاں کچھ آپ نشان بھی نہیں، اس کو وہاں ہاؤس بنا دیا گیا، اس جگہ پر وضو خانہ بنا دیا گیا۔ اب دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ درخت کس جگہ پر تھا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے وہ درخت جو حدیبیہ کے میدان کے اندر تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کٹوا دیا۔ اب جو درختوں کے لوگ ویڈیو بناتے ہیں یا کوئی آپ کے پاس ایسی خبریں آئیں، ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ صرف اتنا کہ ہو سکتا ہے، پکا تو نہیں، کیونکہ اس زمانے میں جنہوں نے دیکھا وہ کوئی اب ہے نہیں جو اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے، بتا سکے کہ ہاں یہی وہ درخت ہے جہاں ہمارے نبی بیٹھے تھے۔ ہاں غار حرا ہے، غار ثور ہے، یہ نہ ٹلنے والے، نہ ہٹنے والے، نہ مٹنے والی کچھ نشانیاں ہیں، پہاڑ ہیں اور اس کا غار ہے جہاں آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ غار جہاں آپ پناہ لیے ہوئے تھے، وہ غار ثور۔ تو ان جگہوں پر اس میں کوئی وہاں سے اٹھانے لے جانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، مٹی آتی نہیں وہاں پر دادا کے پہاڑ میں جیسے آتی ہے، وہاں آپ کو نہیں ملے گی، ورنہ وہاں سے بھی لوگ اٹھا اٹھا کے لاتے۔
اب پتھر کہاں سے لاؤ گے اتنے بڑے بڑے؟ تو اللہ کا احسان ہے، وہ پتھروں کے بیچ میں غار ہے، سرنگ ہے، تو وہاں جاتے ہیں، خاموش نماز پڑھ کے آتے، اتنی تو اجازت ہے۔ ہاں صرف نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز جہاں آپ پڑھا کرتے تھے، جائے نماز کا مطلب جا نماز یہ کپڑا نہیں، جس جگہ آپ پڑھتے تھے، جس جگہ آپ بیٹھتے تھے، وہاں تبرکن جانا ہو، اللہ کسی کو لے جائے، دعا کرے اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے، برکت کے طور پر وہاں جانا، تھوڑی دیر وہاں بیٹھنا، توبہ استغفار کرنا، دعا کرنا، ہدایت مانگنا، اور وہاں 2 رکعت نماز کا اگر موقع ہو تو نماز پڑھ لینا، اس کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ مٹی، پتھر، کنکر اٹھا کر لانا، یہی تو ہے بت پرستی۔ انہی کنکروں سے، انہی مٹیوں سے لوگوں نے بت بنا ڈالے۔ تو یہ ایک دوسرا مسئلہ تھا کہ اس جگہ پر وہ جو درخت ہے، اس درخت کا نام و نشان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہی مٹا دیا گیا، اب اس کا کوئی نشان نہیں ملتا، بس وہ جگہ رہے گی، شاید وہاں پر بھی اب بستیاں، بہت ساری آبادیاں ہو گئی ہیں، تو شاید وہ جگہ میدان کی شکل میں بھی باقی نہ رہے، مجھے تو معلوم نہیں۔ خیر، اب اس کے بعد ایک اور چیز تھی جس کی طرف مجھے چلنا تھا، وہ یہ کہ جو شرط انہوں نے لگائی تھی کہ ہمارا کوئی آدمی تمہاری طرف آئے تو واپس بھیج دینا، تمہارا آئے تو ہم نہیں بھیجیں گے، آپ نے مان لیا تھا، صحابہ کو بڑی پریشانی ہوئی تھی۔ اسی صلح کے تحریر کرنے کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے، وہ آ گئے تھے، آپ نے زبردستی واپس بھیج دیا۔ صحابہ کو بڑا شاق گزرا، بڑا گراں گزرا، بڑی تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد کچھ صحابیات عورتیں ہجرت کر کر کے مدینہ آنے لگیں، تو ان کو لے جانے کے لیے کفار و مشرکین پیچھے سے آتے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن۔ اے ایمان والو، جب کوئی ایمان والی عورت ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں تو سب سے پہلے اس کا امتحان لو، ایمان کا چیک کرو کہ کیا یہ حقیقت میں ایمان والی ہے یا کوئی جاسوسہ CID بن کر آئی ہے، کیونکہ ایسی بھی کچھ عورتیں آتی تھیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا پہلے ان کے ایمان کا ٹیسٹ لو، جب تمہیں اطمینان ہو جائے۔ کیسے لینا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، اللہ کا حکم تھا فامتحنوہن، امتحان لو۔ اب اللہ کے نبی نے بتایا ہوگا امتحان کیسے کیسے لینا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کراتے تھے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، وعدہ کرو کہ آگے یہ احکامات پر عمل کریں گے اور ایسے ایسے گناہوں سے پرہیز کریں گے۔ پھر جب ان کے پیچھے وہ کفار آتے تھے تو اللہ نے فرمایا ان عورتوں کو ان کے ساتھ واپس نہ کرو، کیونکہ صلح جو ہوئی تھی مردوں کے بارے میں ہوئی تھی، عورتوں کے بارے میں نہیں۔ اور ویسے بھی جب یہ عورتیں ایمان والی بن جاتی ہیں، لا ہن حل لہم، اب یہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے حلال نہیں ہوتی، ولا ہم یحلون لہن، اور ان کا مذہب الگ ان کا مذہب الگ، تو وہ ان پر حلال نہیں، یہ ان پر حلال نہیں، تو یہ اس جگہ پر جائیں گے کیوں؟ آپ ان کو اپنے یہاں روک لو۔ اب وہ کہیں گے ہم نے ان سے نکاح کیا ہے، مہر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انصاف کی بات کہ جتنا مہر انہوں نے دیا اتنا مہر ان کو دے دو۔ صحابہ کرام اپنی طرف سے مال ادا کر دو، مگر ایمان والی عورتوں کو واپس نہ کرو۔ ہاں مرد اگر آتے ہیں تو لوٹا دو، کیونکہ معاہدہ اسی کا ہوا تھا۔ وہاں جو بھی بات چیت چلتی تھی وہ مردوں کے درمیان ہوتی تھی، کیونکہ لڑاکو لوگ، لڑنے والے تو یہی ہیں نا، جنگ میں شرکت کرنے والے یہی ہیں، تو اس لیے بات مردوں کی ہوئی تھی، عورتوں کی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی معاملہ کیا، اور وہ بھی بہت خوش ہوتے تھے، چلو عورتیں گئی تو کیا وہ مال تو آ گیا، تو وہ لوگ مال لے کر واپس جا رہے تھے۔
کچھ بہت ساری عورتیں مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئیں. مردوں میں سے بہت سارے لوگ آنا چاہتے تھے مگر کوئی بھی نہیں آ سکے, کیونکہ ان کا تو آنے کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا. صلح ہو گئی تھی کہ کوئی بھی آئے تو واپس لوٹا دینا. اب اتنی مشقت اٹھا کے, تکلیف اٹھا کے, جان جوخم میں ڈال کے جائیں اور پھر واپس یہیں تو آنا ہے. اس لیے صحابہ کرام وہاں سے نکلنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہے تھے, ارادہ بھی نہیں کر پا رہے تھے. بالآخر جو تکلیفوں سے پریشان تھے اس میں سے ایک حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے ہمت کی اور وہاں سے نکلے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ بھی آ گئے. مگر ان کے پیچھے دو لوگ آئے ان کو لے جانے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھی کر ڈالا. مگر جو بات کا حال بنا بہت خطرناک حال بنا. انہی ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ ابو جندل جو صحابی تھے وہ بھی آ گئے, اور ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے 70 صحابہ کرام کی ایک جماعت تقریباً بن گئی. وہ کیا کارنامہ ہوا تھا انشاءاللہ اگلا جمعہ عرض کریں گے. مجھے ایک تیسرا عنوان یہ بتلانا ہے کہ اس موقع پر دعوت و تبلیغ کی جو جماعت الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر چپے چپے میں کام کر رہی ہے, اور اس کا فیض پوری دنیا کا ذرہ ذرہ اس فیض کو حاصل کیا ہوا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ آج کہنا پڑتا ہے کہ سعودیہ حکمرانوں نے اپنے فرعونیت میں آ کر, میں کھلے الفاظ میں یہ بات کہتا ہوں, اپنی حکمرانی کے جوش میں آ کر کہ ہم چومن دیگرے نیس, ہماری طرح کا دنیا میں کوئی نہیں, ہم حاکم ہیں, ہم سلطان ہیں, ہم بادشاہ ہیں, تو جو چاہے فرمان جاری کر ڈالیں. فیصلہ لیا اور گزشتہ جمعہ حرم کے مسجدوں میں پورے عرب کی مساجد کے اندر فرمان شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ دعوت و تبلیغ کے خلاف بیان کیا جائے. اور لوگوں نے وہاں کے ائمہ, وہاں کے علماء, وہاں کے خطباء, اگر موت کا ڈر نہ ہوتا تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جن کو موت کا ڈر لگا, چند دن جینے کی خواہش جن کی ہوئی, انہوں نے حکومت کی زبان میں اپنی زبان ڈال دی اور ممبروں پر محرابوں میں کھڑے ہو کر جہاں سے یہ قرآن کی آیتیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, یہ صدائیں جس ممبر پر ہوتی تھیں, آج گزشتہ جمعہ انہی آیتوں کے خلاف اس دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والی جماعتوں کو اپنے سے الگ رکھنے, اپنے ملکوں میں آنے نہ دینے اور عوام الناس کو ان سے پرہیز کرنے, ان سے دوری اختیار کرنے کے پیغامات جاری کیے گئے. رب کعبہ کی قسم یہ سعودیہ حکمرانوں کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی اگر انہوں نے توبہ نہ کیا اور انہوں نے اپنا یہ فرمان واپس نہ لیا. رب کعبہ کی قسم اس فرمان کے نتیجے میں ہو سکتا ہے حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے. یہ معمولی بات نہیں ہے. دعوت و تبلیغ یہ کوئی من گھڑ تحریک نہیں. رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت میں اگر دعوت و تبلیغ کی یہ جماعت نہ ہوتی, خدا کی قسم آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے سروں پر نہ ٹوپیاں ہوتی, نہ اپنے چہروں پر داڑیاں ہوتی, نہ اپنے جسموں پر سنتی لباس ہوتا. یہ دعوت و تبلیغ کا مشن شروع کیا گیا تھا جنگ آزادی سے بھی 20 سال پہلے. حضرت جی مولانا شاہ الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, جن کے دل پر اللہ تعالیٰ نے یہ کام جاری فرمایا اور الہام فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا. اس وقت کے حالات, آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ جماعت قبر پرستی کی دعوت دیتی ہیں, شرک کی تبلیغ کرتی ہیں, قبروں کی طرف لے جاتی ہیں. ہو سکتا ہے
گزشتہ جمعات کے اندر بیانات میں عرب کے علماء نے جو وجہ بیان کی، جو ریزن بیان کیا کہ اس دعوت و تبلیغ کو ہم اس سے سلسلہ منقطع کیوں کر رہے ہیں، اس سے تعلقات ختم کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ توحید کی دعوت نہیں دیتے، ایک اللہ کی دعوت نہیں دیتے، بلکہ یہ لوگ قبر پرستی کی دعوت دیتے ہیں، شرک کی طرف بلاتے ہیں۔ کون؟ تبلیغ والے۔ جبکہ ہمارے ملک میں بہت ساری جماعتوں کا رونا یہ ہے کہ یہ لوگ قبروں سے منع کرتے ہیں، فاتحہ سے روکتے ہیں، بدعات سے روکتے ہیں۔ یہاں کے بہت سارے لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہم لوگوں کے بارے میں یہ کہتے کہتے کہ قبروں کی توہین کرنے والے، اولیاء اللہ کی توہین کرنے والے، بزرگان دین کا ادب نہیں کرنے والے، طرح طرح کی باتیں، کہ نبی کے نام پر درود نہیں پڑھنے والے، یہ جملے ہمارے بارے میں یہاں کی تنظیموں نے، یہاں کی بہت ساری مسلکوں نے، یہاں کی بہت ساری جماعتوں نے یہ الزام لگایا، اور آج ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم قبروں کی طرف بلاتے ہو۔ میرے بھائیوں، اس وقت میں کسی کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ کوئی سنی جماعت کے لوگ ہیں یا اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں یا اور کسی فرقے کے مذہب کے لوگ ہیں جن کو دعوت و تبلیغ سے اگر چڑ تھی، اگر ان کا تعلق نہیں تھا، وہ پسند نہیں کرتے تھے، اس شاہی فرمان پر خوشی منانے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خطرے کا الارم جتنا ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، رب کعبہ کی قسم انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا بال بھی بانکا نہ ہوگا، مٹ جائے گا مٹانے کے لیے آنے والے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والی جماعت ہے۔ اس کا اعتراف ہم نہیں، اپنے نہیں، پرائے دوسرے مسالک کے تمام جماعتوں کے بانی مبانی بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ عوام الناس، جو عام پبلک ہے، جماعتوں سے نہیں جڑتے، نہیں چلتے، مگر ان کے بھی دلوں میں یہ بات، خدا کی قسم یہ بات ہے، اگر آج دنیا میں کوئی بگڑا ہوا نوجوان ہے، شرابی، کبابی، زانی، چور، اچکا، اگر کوئی سڑکوں پر پڑا رہنے والا، بے یار و مددگار، جس کا کوئی پرسار حال نہیں، جس کو کوئی اپنے سینے سے نہیں لگاتا، اگر اس کو سدھارنا اگر کوئی چاہتا ہے، کسی کی خواہش ہے، تو ہر آدمی کے دل میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ایسے بگڑے ہوئے کو بنانے والی صرف دعوت و تبلیغ کی جماعت ہے۔ اس کو جماعت میں لے جاؤ۔ جماعت کے علاوہ کوئی خانقاہ نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی اور جگہ نہیں جہاں پر ایسے بگڑے ہوئے لوگ سدھرتے ہو۔ ایسی جگہ پر سدھرنے والے، مساجد میں اللہ کے دربار میں رونے والے، تہجد گزار بننے والے، وقت کے ولی بننے والے، اور شرابوں کے اڈوں سے توبہ کرنے والے، زنا کے کھوٹوں سے توبہ کرنے والے، اور مساجد میں پڑے رہنے والے، اگر یہ تبدیلی، یہ کروٹ لیتے ہیں، اگر کسی کے اندر یہ چینجز آئے ہیں، آ رہے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ تعالی، تو اس کے لیے محنت کرنے والی للہ فی اللہ جماعت پوری دنیا میں اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف دعوت و تبلیغ کی جماعت ہے۔ ماننا پڑے گا، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ آپ دیکھ رہے ہو آج پوری دنیا میں جتنے مساجد کا جال بچھایا گیا، دوسرے مسالک و مذاہب کے والوں پر تنقید تو نہیں، اعتراض، کیچڑ تو نہیں اچھالتا، جو بنے ہوئے مساجد ہیں انہی کو ویران کرنے پر لوگ لڑتے ہیں۔ پارٹیاں، جماعتیں، اختلافات، اور جتنی دوسرے مسالک کی مساجد ہیں، وقت مقررہ پر مسجدیں کھلیں گی، جیسے ہی نماز ہوگی تالے پڑ گئے، پھر اب اذان کے وقت میں 5 منٹ پہلے مسجد کھلے گی۔ باقاعدہ لوگوں نے بورڈ لگا دیے۔ کیا اللہ کے نبی کی مسجد ایسی ہی تھی؟ مسجد نبوی میں ایسے ہی ہوتا تھا؟ وہاں تو دروازے ہی نہیں تھے۔ مسجد نبوی کے تالے تو کیا لگتے، کیواڑ نہیں تھے، اغل نہیں تھا، سنکل نہیں تھے، وہاں پر تالے نہیں لگائے جاتے تھے، 24 گھنٹے کھلے، آؤ 24 گھنٹے مسجدیں آباد ہوا کرتی تھیں۔ اور آج الحمدللہ
24 घंटे अगर मसाजिद कहीं पर आबाद हैं, कोई आबाद करने वाला आपको नजर आता है तो खुदा की कसम वो दावत व तबलीग का साथी होगा। ये मैं किसी की तरफदारी में नहीं करता, ये इस वक्त का तकाजा है, आप सबका फरीजा है, आप सबकी जिम्मेदारी है। जिससे जो बन सकता है इस मौके पर आप दावत व तबलीग का सहारा बनकर, इसका साथी बनकर खड़े हो जाइए, आपकी नजात हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सऊदिया की देखा देखी ना जाइए, वह हमारा माई बाप नहीं है, वह हमारा आका नहीं है। ऐसे बड़े बड़े आए और बड़े बड़ों को अल्लाह ने तिनकों की तरह उछाड़ कर पछाड़ कर फेंक डाला। हुकूमत का नशा, ताकत का नशा, माल दौलत का नशा काम नहीं आएगा, हक का साथ दीजिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर दावत व तबलीग के लिए एक्शन लिया जा रहा है तो फिर उन सुन्नियों का क्या आलम होगा जो हमेशा कब्रों पर पड़े रहते हैं। उनका क्या आलम होगा भाई, जब हमारे लिए ये इल्जाम, हम पर ये तोहमत, हम ये कहते हैं कि उनको गलत फहमी हुई है, किसी ने मिसगाइड किया है, किसी ने गलत पहुंचाया है, या उनकी क्या मजबूरी है, किस वजह से ये फरमान जारी किया गया या किस वजह से ये एक्शन लिया गया, क्यों ये कदम उठाया गया, उनके पीछे किसका दबाव है, क्या प्रेशर उनके ऊपर है, वो हम नहीं जानते। लेकिन जो किया गया ये गलत है, डंके की चोट ऐलान करेंगे। खुदा की कसम इस वक्त में हम यहाँ नहीं, हरम के अंदर भी होते तो यही नारा इंशाअल्लाह अपनी जबान से निकलता, चाहे उसके बाद हमारी गर्दन भी कट जाती। आई डोंट केयर। हक बोलने में आदमी को झिझकना नहीं चाहिए, मौत तो एक दिन आने वाली है। हक का साथ दे के मरो, हक के साथ खड़े होके मरो, तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा उस जमात में, मकबूलियीन में, मंदूबियीन में। अल्लाह के यहाँ जो महबूब बनने हैं इसी को कहते हैं उंगली कटाकर शहीदों में शामिल होना। वक्त पड़े, हमने कई मर्तबा कहा था जमातों में हमारा वक्त ज्यादा तो नहीं लगा, लेकिन खुदा की कसम उलमाए देवबंद का ये मिशन रहा है, जब भी दावत और तबलीग पर कोई एतराज करे, एतराज का जवाब देना मेरा फरीजा हम समझते हैं। उलमाए देवबंद की जिम्मेदारी है, अगर तुम्हें किसी हरकत पर एतराज है, किसी बात पर सवाल है, अगर कोई उसूल पर तुम्हारा सवाल है, एतराज है, तो एतराज का दिफा करना, एतराज़ात का जवाब देना। अगर कोई चैलेंज करे तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उसका दंदा शिकन जवाब देना, यह उलमाए देवबंद की जिम्मेदारी रही है, क्योंकि ये दावत व तबलीग का काम हमारे ही उलमाए देवबंद ने शुरू किया। हजरत जी मौलाना शाह इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह उसी अनार के नीचे बैठकर पढ़ाने वाले मुल्ला महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको शेखुल हिंद कहा जाता है, उस शेखुल हिंद के नामवर शागिर्दों में से एक शागिर्द हैं हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह। फारागत के बाद मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के अंदर चले गए और वहाँ हजरत किताबें पढ़ा रहे थे, आलिम दीन थे, दर्स व तदरीस में लगे हुए थे, असबाक पढ़ा रहे थे। 1926 के अंदर 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, इससे तकरीबन 20 साल पहले का अरसा। यहाँ के हिंदुओं ने, गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों को यह समझाना शुरू किया कि तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे पुरख, तुम्हारे बड़े हिंदू थे, मुगलों के दबाव में आकर तुमने धर्म परिवर्तन किया है, तुम कन्वर्टेड मुसलमान हो, हकीकत में मुसलमान नहीं, तुम्हारा रिश्ता हमसे मिलता है तो तुम्हारा शुद्धिकरण होना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। लोगों को ये समझाने लगे करियों में, देहातों में जाकर कि तुम घर वापसी कर लो, वापस इस मजहब में आ जाओ। तो तरह तरह की खबरें लोगों से आने लगी कि मेवात के फला इलाके में, हरियाणा के फला इलाके में, पंजाब के फला इलाकों में, आज भी कुछ इलाकों में ये माहौल है कि वहां लोग मुर्तद होते जा रहे हैं। लोग एक एक दिन में 100 आदमी, 200 आदमी, हजार आदमी, गांव के गांव मुसलमान जो थे इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, लोगों के बहकावे में आकर अपना दीन बदल रहे हैं, बेदीनी पर जा रहे हैं।
تو حضرت جی مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم کے مدرسے میں جب پڑھا رہے تھے، بہت سارے علماء کرام تھے، حضرت جی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حضرت کے ساتھ میں تھے۔ آپ بیٹی کے اندر انہوں نے تحریر فرمایا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ یہ جب یہ خبریں آتی تو ہم سب اساتذہ بیٹھ کر افسوس کرتے، پچھتاتے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبقیں پڑھایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے۔ جب یہ مذاکرہ ہوتا تو کہتے تھے بڑے افسوس کے ساتھ، کروٹیں بدلتے، کڑتے، تڑپتے اور کہتے کسی کی شب وصل رو کر کٹتی ہے، کسی کی شب وصل سو کر کٹتی ہے، الہی یہ کیسی شب وصل ہے جو نہ رو کر کٹتی ہے نہ سو کر کٹتی ہے۔ بڑا درد بھرا شعر تھا حضرت کا، کسی کی شب وصل رو کر کٹ جاتی ہے، کسی کی شب وصل سو کر کٹتی ہے، الہی یہ کیسی شب ہے میری۔ اپنے بارے میں کہتے تھے نہ رو کر کٹتی ہے نہ سو کر، نہ جاگتے ہوئے چین آتا ہے نہ سوتے ہوئے چین آتا ہے۔ اس کڑن میں، اس درد میں مدرسے کو چھوڑ کر وہاں سے نکل کر آئے، دہلی کے اندر آئے، بنگلے والی مسجد وہ جگہ تھی اپنے بڑے بھائی مولانا محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی، اس جگہ پر رہ کر وہاں سے میوات کے لوگ جو وہاں بنگلے والی مسجد کے آگے جو بڑا مین روڈ ہے وہاں سے میوات کے لوگ دہلی میں کام کاج کرنے، اپنا وہ روزانہ کا کام کرنے کے لیے آتے تھے اور واپس جاتے تھے۔ وہاں راستے پر بیٹھتے اور آنے والے ایک ایک بندے کو سلام کرتے، کوئی سلام کا جواب دیتا تو اس سے کہتے تھوڑا سا وقت دے دو، آتا کوئی ملتا تو کہتے یہ جو جگہ بنائی گئی یہاں پر آپ جیسے بڑوں کو پڑھانے کے لیے، کچھ دین سکھانے کے لیے ہم نے ایک مدرسہ بنایا ہے، آپ اپنا تھوڑا سا وقت دے دو۔ بہت سارے لوگ انکار کرتے، نہیں مانتے کہ ہم تو روزی روٹی کے مسئلے سے آئے ہیں، شام میں جائیں گے تو بیوی بچے کیا کھائیں گے۔ جب لوگ انکار کرتے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بالآخر حضرت کے پاس زمینیں تھیں، بڑے جاگیردار تھے، اپنی زمینیں بیچنا شروع کیا، گاؤں کی زمینیں بیچ بیچ کر پیسہ لے کر آتے اور لوگوں سے کہتے یہاں ایک دن کا وقت لگا لو۔ لوگ کہتے ہم تو کاروبار کے لیے آئے ہیں، شام کو کچھ لے جانا ہے، اگر نہ لے جائیں بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے۔ کہتے ایک دن کی مزدوری کتنی؟ اب وہ بتاتے، کہتے ایک دن میرے پاس لگا لو، شام میں مزدوری میں دے دوں گا۔ یہ ہے وہ جماعت، یہ ہے وہ دعوت و تبلیغ۔ آج بھی اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر نکلتے ہیں اور آج بھی لوگوں سے لا نسأل علیہ اجرا کہ ہم اس پر آپ سے کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی دعوت، کوئی جمع آپ سے ہم تعاون نہیں مانگتے، بلکہ آج تو معاملہ الٹا ہے اب بھی کہ ہم آپ کو کھلائیں گے۔ اب بس اپنا دین بچا لو، اپنا ایمان بچا لو، اپنا کلمہ صحیح کر لو، اپنی نمازیں صحیح کر لو، جنازے کی نماز پڑھانے والے بن جاؤ، اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھا سکو، اس لائق تو بن جاؤ، نبی کا نام صحیح معنوں میں لے سکو، عاشق رسول کے نعرے تو لگا لیے، نبی کا نام تو جان لو۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے، چلے کے لیے، 4 مہینوں کے لیے اپنے یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہوں پر لے جانا، اس کی ایک ترتیب بنائی حضرت نے تاکہ لوگوں کو یکسوئی ہو، اپنا وقت پوری طرح یہاں لگے اور جس علاقے میں جائے وہاں کے لوگوں کو بھی ایک میسیج ہو کہ یہاں کچھ اللہ کے بندے آئے ہیں، وہ ان سے جڑیں اور ایک دوسرے سے مل جل کر بیٹھیں، اور وہاں کوئی اس علاقے میں پڑھے لکھے آدمی، عالم دین، حافظ قرآن کوئی ہیں تو وہ ان کو سکھا دیں، اور اگر وہاں کوئی نہیں جانتا تو ان سے وہ لوگ صرف اپنا کلمہ نماز ہی صحیح کر لیں۔ اس طریقے سے اس دعوت و تبلیغ کا چہل پہل، اس کی آمد و رفت شروع کی گئی۔ اس کی ہسٹری جو نہیں جانتے، اس کی تاریخ جو نہیں جانتے، آج کہتے ہیں کہ یہ لوگ قبروں کی پرستش کرتے ہیں، آج لوگ شرک و بدعات کی تعلیم دیتے ہیں۔ ارے یہ جماعت نہ ہوتی، ہو سکتا ان میں سے دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہو سکتا قبروں کے پاس جاتے ہوں، قبر پرستی کرتے ہوں، ہو سکتا کیونکہ اسی جماعتوں سے نکل کر آئے ہیں، اسی
ذہن سے نکل کر ادھر آئے ہیں، پوری طریقے سے ابھی کلیئر نہیں ہوئے، جاتے ہیں، ٹھیک ہے جاتے رہیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ وقت مسجد میں، تھوڑا بہت وقت مزاروں پر وہاں یہاں لگا لیتے ہوں گے۔ اگر یہ جماعت کا کام نہ ہوتا اور یہ لوگ اس جماعت میں نہ لگتے، خدا کی قسم اپنا سارا وقت مندروں میں لگا دیتے، گھنٹے بجاتے رہتے، تالیاں پیٹتے رہتے۔ رب کعبہ کا احسان ہوا، خداوند ذوالجلال کا احسان ہوا کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر، ٹھڈیوں میں ہاتھ ڈال کر، اپنے چپل گھسا کر، لوگوں کے تانے سن کر، گالیاں سن کر، مار کھا کے، تانے برداشت کر کے، الزامات برداشت کر کے، اور ابھی چند دن پہلے اغیار نے الزام لگایا تھا کورونا پھیلانے والے، طرح طرح سے، ارے غیر کچھ بھی بولیں پرواہ نہیں ہوتی، اپنا کچھ بھی بولے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تم تو اپنے تھے، تم تو اپنے تھے، سہارا دینے کی ضرورت تھی تمہاری۔ اس ملک میں ہمارا یہ حال ہوتا جا رہا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے اتنے دشمن کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، اپنوں کا سہارا ملنے کے بجائے اپنا بھی اگر دشمن بن جائے تو یہ خطرے کا الارم نہیں تو اور کیا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، یہ سب کی عبرت کے لیے، شاید آپ بھی جانتے ہوں گے۔ ایک گھر کے اندر لوگ چوہوں سے بڑے پریشان تھے، تو میاں بیوی نے مشورہ کیا، مارکیٹ گئے، وہاں سے ایک چوہا دانی، چوہا پکڑنے کا جو ہوتا ہے بون لے کر آئے، اپنا سامان جو نکال رہے تھے، ایک چوہا چھپ کر دیکھ رہا تھا، اچھا آئٹم کیا کیا نکل رہا، ترکاری آ رہی ہے، سبزیاں آ رہی ہیں، اور کھوپرا، گوڑ، چاول سب نکال رہے، دیکھ رہا تھا، اور آخر میں جو سامان نکالا وہ اس کا تھا، چوہے پکڑنے والا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا بڑا پریشان ہوا اور گھر کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور اس گھر میں گھر کے مالک نے کبوتر پال رکھا تھا، مرغیاں پال رکھی تھی، ایک مرغی بھی تھی، ایک کبوتر بھی تھا، ایک بکری بھی تھی۔ تو یہ پہلے گیا کبوتر کے پاس، جا کے کہا بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ مالک نے چوہا دانی لا لیا۔ تو کبوتر نے کہا یہ تیرا مسئلہ، میرا کیا ہے، مجھے کیا پریشانی۔ کہا نہیں افسوس کی بات ہے، کچھ تو اس کا کوئی حل بتاؤ۔ کہا تیرا مسئلہ ہے، جب تجھے پکڑے گا مجھے کیا کرے گا۔ تو وہ روتا ہوا گیا مرغی کے پاس، کہا بہن بڑی افسوس کی بات ہے، مالک نے چوہا دانی لا لیا۔ کہا مجھے کیا ہے، تیرا مسئلہ۔ کہا نہیں کچھ تو بتاؤ۔ تو وہ بھی ہنسنے لگی، تو پھر بکری کے پاس گیا تو وہ کھلکھلے مار کر ہنسنے لگی، میں تو پھنسنے والی تھوڑی، اتنا چھوٹا سا وہ چوہا دانی ہے، تیرا مسئلہ۔ افسوس کرتا ہوا بیچارہ اپنے بل میں رہ گیا۔ انہوں نے پہلا دن جو لا کر لگایا تھا، اتفاق سے رات کا اندھیرا، پہلے زمانے کی بات ہے، اس رات میں اچانک رات کے اندھیرے میں کھٹاک کی آواز آئی۔ اب ان کو انتظار تھا چوہے کے پکڑنے کا، جیسے آواز آئی عورت بھاگی بھاگی آئی، خوش تھی کیونکہ بہت سارے کپڑے اسی کے قطر دیا تھا نا، تو پکڑنے کے لیے آئی، جلدی سے ہاتھ ڈالا تو اتفاق سے سانپ پھنسا تھا، سانپ نے کاٹ لیا۔ اب وہ اجالا کیا گیا، روشنی کی گئی، دیکھا تو سانپ ہے، اس کو مار دیا، بہرحال وہ ختم ہو گیا، لیکن سانپ نے ڈس لیا۔ اب اس کا علاج، معالجہ حکیم طبیب کے پاس لے جایا گیا، تو حکیم نے علاج کرنے کے بعد کہا ان کے اندر سستی آتی جا رہی ہے، کمزوری آتی جا رہی ہے، کمزوری دور کرنے کے لیے کبوتر کا گوشت کھلاؤ۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ چوہے دانی کا ریاکشن، ایفیکٹ کہاں پڑ رہا ہے؟ اس کو پہلے جا کے بتایا تھا، چوہا دانی آئی، کہا میرا مسئلہ نہیں، ارے تیرا ہی مسئلہ تھا، سب سے پہلے تیری جان پر بات آئی۔ مالک نے کبوتر ذبح کیا اور کھلایا، طبیعت پھر بھی اچھی نہیں ہوئی، سدھری نہیں، بہت زیادہ خراب ہوتی گئی۔ رشتہ دار، دوست، احباب دیکھنے کے لیے آئے، آس پاس کے لوگ آئے، تو اب مالک نے سوچا کیا کرے، اتنے لوگ جمع ہو گئے، مرغی ذبح کیا کھلانے کے لیے۔ چوہا دانی کا اثر، مرغی ذبح ہوئی۔ اب اس کے بعد بالآخر بیوی مر بھی گئی، دوست احباب تدفین کے لیے آئے، بڑا مجمع جمع ہوا، اب ان سب کو کیا کھلائیں؟ بکری۔ تینوں گئے، چوہا جہاں تھا وہاں ہے، دیکھ رہا سب کا منظر کیا ہوا، ارے یار تیرا حال کیا بنا، سب کہہ رہے تھے میرا نہیں تیرا مسئلہ، تیرا مسئلہ۔ جب کبھی ایسے ظلم کے فیصلے دنیا میں لیے جاتے ہیں، پوری انسانیت کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، خطرے کا الارم سب کے لیے ہے۔ کاش کہ اتر جائے تمہارے دل میں میری بات،
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت سعودی حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کی غلط فہمیوں کو دور فرمائے، جلد از جلد اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور اس فیصلے کو وہ تبدیل کریں، اور پوری امت مسلمہ کو جو تکلیف پہنچی ہے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو خوشی میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق کا ساتھ مرتے دم تک دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو حضرات سنت نے پڑھے وہ سنت پڑھ لیجیے۔